اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں 4 محرم الحرام اسلامی تاریخ۔ جنات کی پیدائش۔ قرآن اور حدیث میں جنوں کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے۔ انسانوں سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا۔ ایک طویل زمانے تک وہ زمین میں آباد رہے، پھر انہوں نے فساد مچانا اور خون بہانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے انہیں سمندر کے جزیروں اور دور دراز پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دھتکار کر اس کو دنیا میں بھیج دیا اور اس سے تمام نعمتیں چھین لیں۔ اس طرح تکبر نے اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسان اور جنات دونوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ احادیث میں جنوں کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر موجود ہے اور قرآن کریم میں جنات کی ایک جماعت کے ایمان لانے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے دل نکالا، پھر دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا اور فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر دل کو بند کر کے اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ان ٹانکوں کا اثر بھی دیکھتا تھا۔ مسلم شریف۔ ایک فرض کے بارے میں نماز چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث۔ ایک سنت کے بارے میں ہدایت کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کے لیے ان الفاظ سے دعا کرنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ سورہ فاتحہ۔ ایک گناہ کے بارے میں اسلام کے علاوہ کوئی دین مقبول نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کا ترجمہ ہے جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ دنیا کے بارے میں کافروں کے مال سے تعجب نہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ سورہ توبہ کی آیت۔ آخرت کے بارے میں قبر کے 3 سوال۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بیٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد کی حدیث، راوی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ طب نبوی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ اور اگر وہ نہ ملیں تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ مسند ابی یعلا، راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ فائدہ: بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑے، اور کھانے کے بعد جب تک انگلیوں کو نہ چاٹ لے ہاتھ کو رومال سے نہ پوچھے، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ کس دانے میں برکت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔
جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔